فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم ناظرین کرام، آخری ایپیسوڈ میں اس بارے میں کوشش یہ کروں گا کہ جو اب اہم باتیں اب جو چیدہ طور پہ باقی رہ چکی ہے وہ بھی معلومات، ایک اہم معلومات، مفید معلومات کے طور پہ آپ کے سامنے میں دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. قرآن مجید سے شفا لینے کے بارے میں عام طور پر کمزوری پائی جاتی ہے. کچھ لوگوں نے اس کو صرف خالی بس شفا کے لیے رکھ دیا ہے، ہدایت نہیں لیتے اور زندگی میں کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے اور اپنی زندگی بے عملی بدعقیدی والے بنا لیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت استنباط قانون کہہ کر اس کے شفا کو نظر انداز کرنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید کو ہدا بھی کہا، قرآن مجید کو شفا بھی کہا. تو ہم دیکھتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مدارج السالکین میں جب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر حالات بڑے سخت ہو جاتے تھے تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آیات سکینہ پڑھتے تھے. آیت سکینہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 248 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ. سکینہ کا ورڈ ہے، یعنی وہ آیت ہے اس کے اندر سکینہ کا ورڈ ہے. سکینہ مانے سکون، یعنی حالات اگر آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو جیسے ہم کو کہا جاتا ہے دعا پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی طرح سے آپ پڑھتے ہیں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہر آیت کی اپنی ایک تاثیر ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو خاص طور سے وہ آیتیں یہاں پر جمع کر دی گئی ہیں جن آیتوں میں سکینہ کا ورڈ آیا. وہ آیتیں پڑھنے سے دیکھیں جو ورڈ جہاں پر ہوتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے، یہ اس کے اندر استنباط ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی، آ کر اس نے کہا کہ مجھے پیریڈ نہیں رک رہے، ماہواری خون نہیں رک رہا ہے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون سے کہا کہ ایک مدت کے بعد اور زیادہ خون آتا ہے، 10 دن 15 دن 20 دن، تو دراصل یہ خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے. اس کو روکنے کے لیے قرآن مجید میں اس سے ملتا جلتا جو آیت ہے اس کو استعمال کیا کرتے تھے. سورہ ہود سورہ نمبر 11 کے آیت نمبر 44 وقیل یا ارض ابلعی ماءکی. حالانکہ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، جو عذاب آیا تھا، جو آسمان سے پانی آ رہا تھا، پانی تو رک جا، اے آسمان اپنا پانی روک لے، زمین تو پانی نگل لے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جسم کے جو بیماریاں ہوتی تھی تو اس میں وہ آیتیں استعمال کرتے تھے جو کہتے تھے کہ زمین اور آسمان سے ریلیٹڈ جو آیتیں ہیں اس کو آپ اپنا پیٹ سمجھیں اور اس سے ملتے جلتے بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں. جیسا کہ اگر کسی کو بچہ پیدا ہونے کا ٹائم آ گیا لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا نہیں، عورت بہت تکلیف محسوس کرتی ہے یہاں تک کہ اس کے موت کا ڈر ہونے لگتا ہے. تو ایسے وقت پر وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین نے ڈال دیا اور خالی ہو گئی. تو زمین سے مراد یہاں پر پیٹ اگر مراد لیں گے تو یہ یعنی کہ وہاں پر تو مراد ایک کانٹیکس ہے، وہاں تو ایک کانٹیکس میں قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن شفا کے لیے وہاں پر اگر آپ یہ نیت کریں گے کہ وہاں پر زمین، تو لہذا اسی آیت کو آپ یہ تصور کریں گے کہ پیٹ مراد لے کر دعا کریں گے تو دعا کا اثر ہوتا ہے. یہ ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ استنباط. اس میں تفسیر اپنی جگہ پر طے رہے گی، تفسیر کے اندر یہ پیٹ مراد نہیں ہوگا، لیکن وہ آیت کو تفسیر کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے اس آیت کو آپ استعمال کرتے ہیں اس کانٹیکس میں تو بھی فائدہ ہو جائے گا. یعنی پیٹ کے بیماریوں کے لیے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طریقے سے ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، چھوٹے بچے تڑپتے رہتے ہیں گیسز کی وجہ سے، مائیں دودھ پلانے کا بچوں کو گیس ہوتا ہے، کندھے پر ڈال کر گھومتے رہتے پھر بھی گیسز نہیں نکلتے، یہ دعا پڑھی انشاءاللہ گیسز باہر نکل جائے گی. یہ فائدہ ہے. قرآن مجید شفا ہے، اس کی تفسیر اپنی جگہ پر ہے، تفسیر نہیں بدلی جا رہی ہے. قرآن مجید کو کہتے ہیں قرآن مجید کے آیتوں کا استعمال میں لانا شفا کی نیت سے. آپ کی نیت سے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ وہ اثر رکھتے ہیں. میرے پڑھنے آپ کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ کلام ہے، وہ کلام میں اثر ہوتا ہے. اگر یہ پہاڑ پر یہ کلام کو اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. آیت سکینہ
سکینت سکون طاری کر دینے والی آیتیں. آپ کو اگر مصیبتیں بہت زیادہ، کیسز بک ہو جا رہے، مصیبتیں آ جا رہے، پریشانی آ جا رہے، قرضے اور معاشرے کے اندر مصیبتیں، تکلیفیں، تو آیت سکینہ پڑھیے، انشاءاللہ ہر چیز اپنی جگہ پر سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی. پہلی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 248. دوسری آیت ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 11. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان. تیسری آیت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 26. ثم انزل اللہ سکینتہ، اس میں بھی سکینت کا ورڈ آیا ہے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا. چوتھی آیت ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 40. الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ العلیٰ. یعنی سکینت کا ورڈ یا اطمینان کا ورڈ یا آمانہ امن کا ورڈ اس کے اندر پایا جا رہا ہے. دیکھیں آپ، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کے اندر اطمینان کا ورڈ آیا ہے. یہ سورہ رعد میں یہ آیت آپ کو آیت نمبر 28 ہے. سورہ فتح سورہ نمبر 48 کے آیت نمبر 18 میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، سکینت کا ورڈ آیا. اور سورہ فتح سورہ نمبر 48 کے آیت نمبر 26 میں ہے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسول. ان آیتوں کو آیت سکینہ کہا جاتا ہے. اس میں اطمینان کا ورڈ آیا ہے، اس میں سکینہ کا ورڈ آیا ہے، اس میں امنہ کا ورڈ آیا ہے. آیات شفا، ان آیتوں کی بڑی اہمیت ہے. ان آیتوں میں شفا کا ورڈ استعمال ہوا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 14. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 57. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. سورہ نحل سورہ نمبر 16 کے آیت نمبر 69 میں ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 79 اور 80. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. سورہ فصلت سورہ نمبر 41 41 کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء. بہرحال یہ آیتیں پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید میں جو آیتیں جس مناسبت سے ہوتی ہیں ان مناسبت سے اگر آپ ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، خاص طور سے جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں، شیخ سدحان نے یہ دعویٰ کیا، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ شیطان جب انسان کے خون میں جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان یجری مجرى الدم، یعنی جہاں خون بہتا ہے شیطان وہاں پر جسم میں داخل ہو کر جیسے خون بہتا ویسا انسان کے اندر شیطان بہتے، اور یہ خون میں بہتے ہوئے جا کر سب سے پہلا حملہ کہاں کرتے ہیں؟ دماغ میں خپتی بناتے ہیں، انسان کو کیمیکل امبیلنس کر دیتے ہیں وہاں پر جا کر. یتخبطہ الشیطان من المس، چھو کر دماغ کو پاگل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو خبتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو خون تو دماغ تک بھی جاتا ہے، وہاں تک پہنچ جاتے، کنٹرول انسان کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر یہ دعا پڑھتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ. سورہ مومنون سورہ 23 کا آیت نمبر 97 98. اور اسی طریقے سے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر ہم نزغات سے پناہ مانگتے ہیں، حمزات سے پناہ مانگتے ہیں، شیطان کے وسوسوں سے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَالِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو یہ شیطان سے پناہ مانگنے. شیخ سدحان کہتے ہیں
کہ کینسر کا بڑا گہرا تعلق خون سے ہوتا ہے، اور جب انسان کے دماغ میں کیمیکل امبیلنس ہوتے ہیں تو خون کا جو بلڈ سرکولیشن صحیح نہیں ہوتا ہے تو اسی سے یہ کینسر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اگر خون کو صحیح کنٹرول کر لیا جائے تو کینسر کا علاج مل سکتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم شیطان سے کثرت سے پناہ والی دعائیں آیتیں پڑھتے رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کثرت سے پڑھے کثرت سے پڑھے کثرت سے پڑھے، شیخ سدحان کہتے ہیں ایسے کتنے مریض ہیں جو کینسر کے بیماری کا جن کو باقاعدہ ڈاکٹروں نے اعلان کر دیا تھا لیکن الحمدللہ ان کو شفا مل گئی۔ تعوذ کو معمولی نہ سمجھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن پیغام سیرت النبی، جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف آئی+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ دیکھنا نہ بھولیں، بلیک اینڈ وائٹ۔ صرف آئی+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر، ہر کسی کا رہنما قرآن ہے۔ دعائے شام و سحر، لا الہ الا اللہ۔ تو حاکم تھا ہوا محکوم، آخر آج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقسوم، آخر آج کیوں خود مصیبت کا بچھایا ہر طرح سے تو نے جال، پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال۔ چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی مال کی، کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی، کہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے، کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف آئی+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف آئی+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو یہ شیطان سے پناہ مانگنے۔ شیخ سدحان کہتے ہیں کہ کینسر کا بڑا گہرا تعلق خون سے ہوتا ہے، اور جب انسان کے دماغ میں کیمیکل امبیلنس ہوتے ہیں تو خون کا جو بلڈ سرکولیشن صحیح نہیں ہوتا ہے تو اسی سے یہ کینسر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اگر خون کو صحیح کنٹرول کر لیا جائے تو کینسر کا علاج مل سکتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم شیطان سے کثرت سے پناہ والی دعائیں آیتیں پڑھتے رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کثرت سے پڑھے کثرت سے پڑھے کثرت سے پڑھے، شیخ سدحان کہتے ہیں ایسے کتنے مریض ہیں جو کینسر کے بیماری کا جن کو باقاعدہ ڈاکٹروں نے اعلان کر دیا تھا لیکن الحمدللہ ان کو شفا مل گئی۔ تعوذ کو معمولی نہ سمجھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی ایک آدمی کے جو حالات ہیں بہت خطرناک حالات ہیں، اگر وہ لا حول ولا قوت پڑھے گا تو انشاءاللہ پورے حالات پلٹ جائیں گے۔ حولہ مانے پلٹنا، پلٹنا، حالات پلٹ کر رکھ دے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ استغفار کے دعائیں، اللہ سے معافی مانگنے کی دعائیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعائیں پڑھنے سے آدمی کو شفا ملتی ہے۔ ایک جنوں کی کائنات ہے، جادوگروں کے کائنات ہے، انسان پہ جب اس کے حملے ہوتے ہیں، یعنی پہلے بچپن میں ہم کو دعائیں سکھائی جاتی تھی، وہ ٹائم پہ دعا پڑھے نہیں پڑھے، یہ ٹائم پہ دعا پڑھے، تو شروع میں دعائیں میں پڑھا کرتا تھا کیونکہ مجھے وہ استاد نے کہا تو ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ لیکن جیسے جیسے میری معلومات بڑھی تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ دعائیں یاد کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، ریکلیکٹ کرنا ہے، یہ کوئی میموری کا
ایگزام یا ایکسرسائز نہیں ہے کہ مجھے یاد ہے یا نہیں ہے، کیا مجھے کتنی زیادہ یاد ہے، یہ کوئی ایگزام یا ایکسرسائز کی بات نہیں ہے، دراصل یہ ہماری نیڈ ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم دعائیں نہیں پڑھیں گے تو ہمیں بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دعائیں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، معافی مانگنے سے اس پہ رحمت نازل ہوتی ہے، جب وہ آدمی گناہوں سے صاف ہوتا ہے تو اس کے رکے ہوئے کام بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور آدمی کو چاہیے کہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ الدعاء والعبادہ، دعا ایک پاورفل عبادت کی شکل ہے، وہی تو عبادت ہے۔ اگر آدمی سب سے خطرناک جو شرک میں پھنستا ہے دعا میں آ کر پھنستا ہے۔ اگر دعا صحیح طریقے سے نہیں ہے تو دعا کی جو شکلیں اس میں سے دعا ایک شفا ہے، تو دعا کے اپنے آداب ہے، دعا کے رولنگ ہے، دعا کے کچھ اصول ہے، ضابطے ہیں۔ دعا سے پہلے، دعا میں پاور لانے کے لیے پہلے الحمدللہ رب العالمین، درود ابراہیمی، استغفر اللہ 70 سے زیادہ مرتبہ کرے، پاور آئے گا۔ جب آدمی گناہ سے پاک ہوگا تو اس کے دعاؤں میں پاور آئے گا، گناہوں کی وجہ سے اس کی دعائیں قبول ہونے سے رک جاتی، تو دعاؤں کو پاورفل کرنا ہے، اور آخری میں بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور جب آدمی دعا کرتا ہے تو گر گڑا کر مانگنے کی کوشش کرے، غافل جو دل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو دعا پسند نہیں ہے، گر گڑا کر دعا مانگے، اور ایسی دعا مانگے کہ اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کے لیے کون ہے، اس طریقے سے آپ اللہ ہی کو سب کچھ سمجھ کر مانگے۔ اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن قبول ہونے کی شکل الگ ہے، بعض اوقات جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، بعض اوقات جو مانگتا ہے وہ تو نہیں ملتا، کچھ اس سے بھی زیادہ بہتر اس کو ہوتا ہے، اللہ کو معلوم ہے، تو اللہ سبحانہ اس کو وہ دیتے ہیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی، نہ دوسری شکل میں قبول ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے اٹھا کے رکھ لیتے ہیں۔ قیامت میں جب اس کو دیکھتے ہیں کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوئی، قیامت کے دن بھاری بھرکم طریقے سے نام اعمال میں وزندار نیکی بن کر آئے گی۔ اس دن بندہ کہے گا کہ کاش کہ میری دعائیں قبول ہی نہ ہوتی، یعنی اتنا خوش ہو جائے گا بندہ۔ کا مطلب یہ ہے کہ دعا تو کسی نہ کسی شکل میں دعا قبول ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی دعا کرتے وقت پر شرک نہ کرے، بدعت نہ کرے۔ اگر کوئی دعا کرتا ہے اسی کے اندر اس نے بدعت کر دی تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لے سکتے ہیں آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے سکتے ہیں۔ کسی نیک آدمی کو آپ دعا کے لیے کبھی کہنا جائز ہے، لیکن ناپسندیدہ عادت ڈالنا، کوئی اگر حج کو جا رہا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اللہ اس کی دعا میرے حق میں قبول فرما لے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا یا ابانا استغفر لنا، اے ابا جان ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریے، ایسا مانگ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن ابھارا نہیں جائے گا۔ ایسی شریعت جو نبی اور صحابہ کے زمانے میں جو شریعت تھی، اس شریعت کے مقابلے میں لا کر ٹھہرائی جاتی اور گھڑ لی جاتی اور کہتے ہیں کہ اس سے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا، ایسا تصور، ایسی دینداری، یہ سب بدعت کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو دعائیں، اپنی دعاؤں کے اندر بدعت نہ آئے، دعا کے اندر شرک کیا باتیں نہ ہو، اور دعا کے اندر کسی کے رشتہ داریوں کو کاٹنے کی باتیں یا نافرمانی کی باتیں نہ ہو۔ جو آپ کو ضرورت ہے وہ دعا مانگیے۔ تو دعا اللہ کے ناموں اور وسیلوں کے ذریعے سے اگر آپ دعا کرتے ہیں تو اس میں دعا میں پاور آیا تھا۔ پورے قرآن مجید میں ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، سیدھا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا سکھایا گیا ہے۔ تو آئیے ذرا کچھ اور میں معلومات آپ کے سامنے دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ علوم القرآن، اللہ تعالیٰ نے مجھے علوم القرآن پر کتاب لکھنے کی سعادت نصیب فرمائی، الحمدللہ۔ گزشتہ تقریباً کئی ایپیسوڈز، تقریباً لگ بھگ 30 پورے ایپیسوڈ میں علوم القرآن کے بارے میں جو معلومات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، تو میں اس ایپیسوڈ میں چاہتا ہوں کہ کچھ جو معلومات اہم معلومات اب بچ چکی ہے، باقی کے تو دیگر ایپیسوڈ میں گفتگو ہو گئی ہے، اب کچھ اہم ایسی ایسی باتیں جو جیسے کہتے ہیں مسلینس، جو بچی کچھ اور بھی معلومات ہیں، انشاءاللہ اس میں کور کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ لکھے ہوئے قرآن مجید کو مصحف کہا جاتا ہے، جنرل نالج۔ فارسی زبان کا لفظ ہے سپارہ، سپارہ کہتے ہیں پارہ۔ قرآن مجید میں تلاوت کے 14 سجدے ہیں جن پر اتفاق ہے، جبکہ 15ویں سجدے میں اختلاف ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، 286 اس کی آیتیں ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت، اعظم آیت فی کتاب اللہ، آیت الکرسی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت سورۃ البقرہ کی آیت، اس کو آیت الدین کہتے ہیں، سورہ بقرہ نمبر 2 کی آیت نمبر 282۔ راجح قول کے مطابق بسم اللہ سورہ فاتحہ میں شامل نہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ قرآن مجید میں قرآن کا لفظ کل 70 بار آیا ہے۔ قرآن میں لفظ جلالہ اور لفظ رحمان اللہ 2697 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے، زید بن حارثہ۔ قرآن میں صرف ایک خاتون کا نام آیا ہے، مریم علیہ السلام۔ قرآن مجید کی سورہ مجادلہ
کہ ہر آیت میں کم سے کم ایک مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے۔ اس صورت میں کل 22 آیات ہے جن میں کل 40 بار لفظ اللہ آیا ہے۔ اردو زبان میں قرآن مجید کا سب سے پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ نے کیا تھا۔ یہ لفظی ترجمہ تھا جو آج بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں توحید کے بعد سب سے زیادہ جس حکم کی تاکید کی گئی ہے وہ نماز پڑھنے کی۔ قرآن مجید کی سورہ رحمان میں آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 دفعہ آئی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ القمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ 4 مرتبہ آئی ہے۔ سورہ مرسلات کی آیت وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ 10 مرتبہ آئی ہے۔ قرآن مجید میں کل 25 پیغمبروں کا نام آیا ہے۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا کلمہ لفظ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ہے، سورہ ہجر نمبر 15 کی آیت نمبر 22 میں۔ قرآن کریم ماہ رمضان کو شب قدر میں اتارا گیا، سورہ بقرہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 اور سورہ قدر سورہ نمبر 97 کی آیت نمبر 1 اور اسی طریقے سے سورہ دخان نمبر 44 کی آیت نمبر 3-4۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی اترنے والی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 3۔ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت جو اتری واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، سورہ بقرہ نمبر 2 کی آیت نمبر 281 ہے۔ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت سورہ علق کی چند آیات اور سب سے آخری سورت سورہ نصر ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، سب سے آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ قرآن کریم مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، جیسا کہ فرمان ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 75۔ سب سے پہلے ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ نے نقطے لگانے کا کام انجام دیا اور بعد نے کہا کہ کوفہ کے گورنر زیاد بن ابی سفیان نے ان سے یہ کام کرایا۔ سب سے پہلے ابو الاسود دؤلی نے حرکات لگائے، بعد نے کہا حجاج بن یوسف نے حرکات لگائے۔ 30واں پوائنٹ، سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا۔ 31واں پوائنٹ، پورا قرآن مجید 23 برس میں نازل ہوا ہجری اعتبار سے۔ یہ چند اہم معلومات تھے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی۔ یہ ہمارے سیریز کا آخری پارٹ تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ مسلسل 30 ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت نصیب فرمائی، اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ اگر آپ سنیں گے نہیں تو مجھے اجر کیسے ملے گا۔ سننا آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ اجر کا باعث بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك